نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، اسلام کا تصور طہارت جو ہے نا، یہ باقی ادیان کے مقابلے میں بہت اعلیٰ، بالا، بلند اور اونچا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے پہلا سبق ہی طہارت دی ہے، پاکیزگی۔ جب بھی کوئی غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے غسل کا کہا جائے گا، پھر وہ شہادتین کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جو دین کی سب سے اہم عبادت ہے نماز، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی طہارت کا، جسم کی طہارت کا، جگہ کی طہارت کا خصوصی طور پہ اپنی شریعت میں اور اپنے دین اسلام میں تذکرہ کیا ہے۔ اور طہارت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ محدثین عظام اور فقہائے امت نے بھی اپنی اپنی حدیث اور فقہ کی کتابوں کا آغاز کتاب الطہارت سے کیا ہے۔ تو آج میں آپ کو وضو کرنے کا مصنون طریقہ بتلانے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق بخشے، اور پھر مجھے اور سامعین ناظرین کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھائیو، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ پہنچوں تک ہاتھ دھونے ہیں، اور یاد رکھیں جب ہاتھ دھونے ہیں تو انگلیوں کا خلال کرنا ہے، ایسے کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، کہ انگلیوں کے درمیان ایسے خلال کرو۔ بہت سارے لوگ اس طرح نہیں کرتے۔ 3 دفعہ آپ ہاتھ دھوئیں گے تو آپ پہنچوں تک دھوئیں گے، 7 انگلیوں کا خلال کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے چلو بھرنا ہے، آدھا منہ میں ڈالنا ہے، آدھا ناک میں ڈالنا ہے۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں کا اعتراض ہے جی یہ طریقہ تو دین میں نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے کسی مسئلے کو سمجھنا ہے تو اپنے اپنے مکتبہ فکر سے ہٹ کر جو ہمارا دین اسلام ہمارے نبی لے کے آئے ہیں نا، اس کی روشنی میں مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ آپ بخاری شریف کتاب الطہارہ نکال کے دیکھ لیں، آپ مسلم شریف کے اندر باب صفت الوضو دیکھ لیں، وہاں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ملے گا کہ ایک ہی چلو بھر کر آپ نے کلی بھی کی اور ناک میں پانی چڑھایا بھی۔ تو آپ نے کلی بھی کرنی ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے، اور اچھی طرح چڑھانا ہے۔ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ، حدیث کے لفظ ہے کہ اچھی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کرنی ہے، انگلی مارے شہادت والی، منہ میں اچھی طرح صفائی کرے، اور جو پانی ناک میں چڑھایا ہے بائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اس کو اچھی طرح صاف کر کے بائیں ہاتھ کے ساتھ جاڑیں۔ میں نے بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے اہل علم کو دیکھا ہے کہ وہ جب بھی ناک صاف کرتے ہیں نا تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے، یہ بڑی ہی کبھی حرکت ہے، اس سے بھی اجتناب کریں۔ وضو کرنا ہے یا ویسے ناک صاف کرنا ہے تو اس کو جاڑنا اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ ہی ہے۔ 3 دفعہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اپنا لب بھرنا ہے، چہرہ دھونا ہے، جہاں سے تمہارے بال شروع ہوتے ہیں سر کے، وہاں سے لے کے حلق سمیت اچھی طرح 3 دفعہ یہ عمل دہرائیں گے۔ اور 3 دفعہ چہرہ دھونے کے بعد آپ چلو بھریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کو اٹھاتے اور یوں پانی ڈال کر اپنی انگلیوں کے ساتھ پھر داڑھی کا بھی خلال کرتے تھے۔ اس کا بھی ہم لوگ خیال نہیں کرتے، اس کا بھی لازمی طور پہ خیال کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا ہے، کونیوں سمیت اچھی طرح۔ پھر آپ نے اپنا بایاں ہاتھ کونیوں سمیت اچھی طرح دھونا ہے، 3 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ پھر سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح دین میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو تر کریں اور اپنے ہاتھ رکھیں جہاں سے آپ کے بال شروع ہو رہے ہیں۔ اقبل بہما و ادبارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے پورے پیچھے لے جاتے و ادبارا، اور پھر پیچھے سے آگے لے آتے۔ یہ جو ایسے گدار دیتے ہیں نا، ہاتھ اوپر سے گدار دیا کہ بال خراب نہ ہو، یہ مسا نہیں ہے۔ اچھی طرح ہاتھوں کو رکھیں جہاں سے تمہارے بال شروع ہو رہے ہیں۔ بادآ بمقدم رأسہ حتی ذہب بہما الی قفاہ، حدیث کے لفظ ہیں کہ جہاں سے آپ نے سر کے شروع سے اپنے ہاتھ رکھے گدی تک لے گئے، پھر آپ نے لٹایا اور وہاں تک آگے جہاں سے دوبارہ شروع کیا تھا۔ تو پورے ہاتھ رکھیں اور اسی طرح اپنے ہاتھوں کو پھر واپس لے کے آئیں۔ کانوں کو سر کا ہی حصہ قرار دیا ہے۔ کانوں کا مسح کیسے کرنا ہے کہ یہ انگلیاں شہادت کی کانوں کے سوراخوں میں رکھیں
اور جو راستے اللہ نے اندر بنائے ہیں، کانوں کے اندر لکیریں بنی ہیں، شہادت کی انگلیوں کو وہاں گھماتے چلے جائیں اور کانوں کے بیرونی حصے پہ اپنی انگوٹھوں کے ساتھ ایسے مسح کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھونا ہے ٹخنوں سمیت، اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ کرنا ہے، یہ بھی نہیں کرتے۔ اس طرح پھر آپ نے بایاں پاؤں دھونا ہے ٹخنوں سمیت، اس میں بھی آپ نے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ بائیں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح وضو کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر دعا پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یدخل من ایہا شاء، سنت کے مطابق وضو کرنے والا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھی طرح وضو کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تاریدون علیہ غرم محجلین من الوضو، میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا، اور جب تم میری امت کے لوگ آؤ گے نا تو تمہارے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس لیے کوشش کریں کہ وضو مکمل ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اللہ اس وضو کو ہمارے لیے جام کوثر پینے کا ذریعہ اور سبب بنائے، ساقی کوثر کے ہاتھ سے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔